السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اس دور کے اندر ایمان کی یہ شمع روشن کرائی اپنے بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے توحید کی دعوت اٹھی، شرک کے ایک ایک فلسفے کے اوپر چوٹ ماری گئی قرآن و حدیث کے دلائل سے، اور جنہوں نے شرک پھیلایا تھا ان کی نشاندہی کی گئی، ان کو طاغوت ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایمان لانا چاہتے ہو خوش آمدید، لیکن یاد رکھو طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندے اس قافلے میں شامل ہوتے گئے اور یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، اور یہی تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے گا، پوری دنیا کا رنگ جہان یعنی بدلی کیا جائے گا، کفر و شرک سے بری زمین کے اوپر الہ واحد کی بندگی ہوگی۔ تو اس جذبے کے ساتھ آج سے 38 سال پہلے میں اس جماعت کے اندر آیا کہ ایمان خالص کی یہ جماعت ہے اور غلبہ اسلام دیکھنے کا موقع ملے گا یا اس راستے میں شہادت ملے گی، اور اس دن سے میں گویا جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے اس راستے میں آگے بڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ سارے معاملات۔ لیکن آ کے 2017 کے اندر محمد حنیف کے عقیدے کے اندر خرابی آئی، شرک ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آیا، اور پھر ان کے منہ سے یہ باتیں نکلیں، بلکہ تحریری طور پر بھی جو انہوں نے مضمون لکھا من النور الی الظلمات، اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی، پھر کہتے کہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی صفت کسی کو دے دے۔ تو اس طرح کی باتیں بڑی بڑی ان کے منہ سے نکلیں، لیکن ان کے جتنے اندھے مقلدین تھے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور 6-7 سال سے یہ دعوت اس انداز سے اٹھی ہوئی ہے، یہ شرک کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے، لیکن محمد حنیف صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد پر آ گئے اور ڈٹ گئے اس شرک کے اوپر۔ ابھی ان کے آخری الفاظ اپنے کانوں سے سنیں، بالکل آخری مرنے سے لگتا ہے 1 دن پہلے کا ان کا یہ بیان ہے، اور انہوں نے اسی شرک کے اوپر جان دی ہے اور اسی شرک والی جماعت کو حوالے کیا ہے ڈاکٹر عمر عبداللہ کے، اور گویا ان کو نصیحت بھی کی ہے کہ دیکھنا بیٹے شرک پر ڈٹے رہنا، اور ذرا برابر تم نے خیال نہیں کرنا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا یا ان کا کیا فتویٰ ہے، کہ جس کے ایمان کے اندر خرابی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس کے ایمان کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور پھر اپنے مریدوں سے وہ سجدہ کروانے چاہتے ہیں۔ تو پوری طرح اس محمد حنیف نے اپنے اس عقیدے کے اندر خرابی کے اوپر وہ مرے ہیں، اور اسی کی انہوں نے آخری وصیت کی ہے، یہ ذرا سن لیجئے تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ وہ شرک سے توبہ کر کے مرے تھے۔ یہ خود سنیے، اپنے کانوں سے سنیے، اور پھر اس کو آپ سب کو بتائیں کہ دیکھو اس کا تو یہ عقیدہ تھا۔ تو اب ان کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ اس شرک سے توبہ کریں، تب یہ مومن ہے، ورنہ طاغوت کا کفر کیے بغیر یہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اب محمد حنیف کا کفر کرنا پڑے گا چونکہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ یہ سنیے ذرا خود۔ السلام علیکم۔ میری جماعت کا ساتھیوں کے لیے پیغام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمانی عظیم نعمت سے نوازا، اس وجہ سے ہم شکر کرے کم ہے۔ پھر ہمیں ایمان والوں کی جماعت میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی قابل قدر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتفاق رائے سے آپ حمید عبداللہ عمر کو منتخب کر لیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اتفاق رہے، کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپس میں تمام ساتھیوں نے ساتھ ہم آہنگی رکھیں اور ہر قسم کے انتشار اور اختلاف سے گریز کرتے ہوئے ایسے راستے سے جماعت کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حق اللہ سے ہے۔ یہ آواز ہے محمد حنیف صاحب کی، جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے نوازا، ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، اس کی ناشکری کی، عظیم نعمت کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔
اور پوری جماعت کو اسی راستے پر چلایا. عبداللہ عمر کو بھی اسی راستے پر چلایا، اپنے امیر بنے ہیں جماعت کے، اسی شرک کے اوپر قائم ہے. اور سب کچھ جاننے کے باوجود کہ محمد حنیف کے اندر شرک آیا، ایک نہیں دو تین چار شرکی عقیدے اس کے اندر آئے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے صرف امارت حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے، مشرکین کی امارت سے 1000 کروڑ گنا بہتر ہے کہ آپ ایک گمنام مومن کی حیثیت سے اگر آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی مشرکین یا مرتدین کی جماعت کو امیر کی حیثیت سے اس کو لیڈ کریں. یہ بہت بڑی بدبختی ہوئی ہے محمد حنیف کی بھی، ڈاکٹر عمر عبداللہ کی بھی، اور جتنی مرکزی شورا نے ان کو نامزد کیا اور کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اس کے شرک کے اوپر. یہ بہت بڑا وبال ان کے اوپر پڑے گا، بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے جو بھی توبہ نہ کریں گے. باقی محمد حنیف تو اپنے انجام کو پہنچا، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کس قدر اس نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. کتنی عظیم نعمت کو اس نے ٹھکرا دیا. اگر قائم رہتا ایمان کے اوپر بڑے درجات بلند ہوتے اس کے، بڑے درجات. اب یہ ایک طاغوت کی حیثیت سے وہاں گیا ہے، اور طاغوت کی حیثیت سے ہمیشہ مومنوں کے اندر یاد رکھا جائے گا. 100 سال بعد بھی، 200 سال بعد بھی جب تحقیق ہوگی تو جس طرح احمد بن حنبل کتنے سالوں بعد پکڑا گیا، 3ری صدی کا ہیرو 20ویں صدی کے اندر آ کے پکڑا گیا، کفر و شرک اس کے اوپر ثابت ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو گرفت اللہ کی بڑی شدید ہوتی ہے. تو یہ معاملہ اس امت کے اندر خاص ہے. اس دور میں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دعوت اٹھی تھی، ایمان کی خالص توحید کی دعوت، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمد حنیف نے، شرک کے دروازے کھولے. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے یہ سارے وہاں جانے والے ہیں. جو توبہ کر لیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو مر جائیں اسی شرک کے اوپر اب قیامت تک کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. محمد حنیف کا انجام اسی طریقے سے ہوا جس طرح قرآن میں مثال دی گئی، ایک اس بوڑھے کی طرح نہ ہونا جس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کے باغ کے اوپر بلا نازل ہو گئی، یا اس بڑھیا کی طرح نہ ہونا جس نے چرخہ کاتا بڑی محنت سے اور آخر میں غصے میں آ کے خود ہی اس کو توڑ دیا. یہ مثالیں محمد حنیف کے اوپر. یہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے، بالکل زندگی کے آخری دور میں آ کے جہنمیوں کا عمل کرتا ہے اور جہنم میں اتر جاتا ہے. تو اس نے پہلے سارے جنتیوں کا اعمال کیے ہیں، لیکن آخر میں آ کے شرک کر کے جہنمیوں کا عمل کر کے اپنے پورے اعمال کو برباد کر دیا اس نے. تو اللہ کے بندو ایمان لاؤ، اب موقع ہے، زندے جو ہے توبہ کرو، معافی مانگو، ورنہ تمہارا انجام بھی محمد حنیف کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے بڑے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.